اور کہا کہ تقویٰ ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ شیخ نے آج پورا کا پورا خطبہ جو ہے تقویٰ ہی سے متعلق کیا ہے۔ آج خطبے کا عنوان کیا تھا؟ تقویٰ۔ آج خطبے کا عنوان تھا تقویٰ۔ ہم ذرا غور کریں کہ شیخ جب بھی خطبہ شروع کرتے ہیں تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، نباس رسول بھیجتے ہیں اور پھر تقویٰ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ تقویٰ کے بارے میں وصیت تمام خطبوں میں شیخ کیا کرتے ہیں، لیکن آج کا جو خطبہ تھا وہ صرف اور صرف تقویٰ سے متعلق تھا کہ تقویٰ کی کیا اہمیت ہے، تقویٰ کی کیا فضیلت ہے، تقویٰ کا کیا مقام ہے، تقویٰ کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آج کا خطبہ میرے گھر میں بہت ہی اہم تھا۔ شیخ مطلب نے فرمایا تقویٰ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اگر منحصر ہے تو تقویٰ پر منحصر ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جنت کی امید میں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے نا، بولے تقویٰ، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈھیلا ڈھالا آدمی ہو، ہے نا، اس کی شلوار اوپر ہو، ہے نا، اس کا کرتا تھوڑا لمبا ہو، ٹوپی تھوڑی لمبی ہو، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں۔ یہ تقویٰ کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان سلجھا ہوا ہو، انسان جو ہے اپنے پیجامے کو ڈھکنے سے اوپر رکھے، ٹوپی لگائے، داڑھی رکھے، یہ سب تقویٰ کی علامتیں ہیں۔ لیکن تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یا تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اور جہنم کے درمیان نیک عمل کر کے آڑ بنا لیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ شیخ نے کہا کہ تقویٰ وہ چیز ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو بنایا ہے۔ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے تم زندگی گزارو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تم دنیا میں رہو۔ تقویٰ کا مطلب آج شیخ نے بتایا، اور تقویٰ کی اہمیت کیا ہے، تقویٰ کا مقام کیا ہے، شیخ نے واضح کیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ نے بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث تقویٰ سے متعلق آج پڑھی۔ شیخ نے یہ کہا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، جو اللہ رب العالمین تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، راستہ پیدا کر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اسے ہر قسم کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو اپنا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ شیخ نے آج تقویٰ کے متعلق ساری کی ساری جو باتیں تھیں پورے خطبے میں آپ شیخ نے تقویٰ کے متعلق تقویٰ کی اہمیت کو بیان کیا۔ تقویٰ یہ انبیاء کرام کی دعوت کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو جو ہے تقویٰ کی طرف بلایا ہے، تقویٰ کی جو ہے تلقین کی، تقویٰ کی وصیت کی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی وصیت ہے پہلے لوگوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ کی وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ۔ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ شیخ نے میرے بھائی تقویٰ کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے جو ہے فوائد کو ذکر کیا۔ ہم نے جان لیا کہ تقویٰ کیا ہے میرے بھائیوں؟ تقویٰ کیا ہے؟ انسان چھوٹا پائجامہ پہن لے، ہے نا، لمبی ٹوپی لگا لے، یہ تقویٰ ہے؟ نہیں۔ تقویٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ کیسے ڈرے؟ حرام کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہاں،
کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب ہم سے حساب لے گا، اللہ رب العالمین سے بارے میں پوچھے گا کہ کیا ہم جواب کیا دیں گے رب العالمین. یہ تقویٰ ہے کہ ہمارے دل میں جب بھی برائی کا خیال آئے اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جانا ہے، ہم جواب کیا دیں گے. دیکھیے بھائیوں، تو اپنی زندگی میں تقویٰ نافذ کریں گے انشاءاللہ. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے ہو. ہم نماز پڑھنے آئے کیوں؟ تاکہ جو امام صاحب ہیں یا جو امیر صاحب ہیں وہ دیکھیں کہ ہاں یہ بندہ تو نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں جو ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے پیچھے رہتا ہے. اس لیے نماز پڑھیں گے ہم لوگ. کیوں نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو ہم نماز پڑھیں تاکہ جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا سوال کرے گا قیامت کے دن؟ نماز. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ نماز. ہم کیا جواب دیں گے اس وقت اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یعنی ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنی بڑی عادت. اور پچھلے درس میں بھی جیسے ہم نے جانا کہ شیخ نے فجر کی نماز سے متعلق درس دیا تھا. پچھلے درس سے ماشاء اللہ سننے والے ایک دم اچھے سے سن رہے تھے، ایک دم منہ کھول کے سن رہے تھے کہ ہاں لگتا ہے کہ سمجھ میں ساری باتیں آ رہی ہیں، ہے نا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسجدیں خالی کی خالی تھی نا ماشاء اللہ. بالکل قریب ہے مسجد کو بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ یعنی سوئے رہ جاتے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ڈریں گے نہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے. اسے منہ کھول کے سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائیوں، نماز فجر کا جو مقام ہے ہم نے پچھلے درس میں جان لیا تھا، اور ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پڑھیں گے نماز، لیکن مسجد الحمدللہ خالی ہے. تو نماز فجر اور خاص طور سے نماز عصر، یہ دونوں نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ہم نے خاص طور پر ہمیں وہ ادا کرنے کا اٹھا رہا ہے، خاص طور سے کہ تمام کلاس سننے میں ترغیب دیجیے. اس کے علاوہ تمام نمازیں جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے. ہم میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کریں. تقویٰ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہم اذان کو نماز میں حاضر ہو جائیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو متقم ہو نہیں سکتے. نماز نہیں پڑھتے تو کوئی متقم ہو سکتا ہے؟ لمبا کرتا کر لینے سے، چھوٹا پاجامہ پہن لینے سے، ٹوپی لگا لینے سے کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور اللہ رب العالمین کا حوالہ بنائے. اس کے بعد میرے بھائی شیخ نے دوسرا خطبہ جب شروع کیا تو کہا یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے. اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے. 2-4 دن اور باقی ہیں یہ سال ختم ہو جائے گا. مطلب ہم یہ یہاں پہ غور کریں کہ زندگی کا ایک ورق اور ہمارا ختم ہونے والا ہے. ایک سال اور ہماری زندگی کا ختم ہو. ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن جو نئے سال کی مناسبت سے میسیج وغیرہ آتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، ہے نا. یہ طرح سے آتا ہے کہ نئے سال کے موقع پر ہم توبہ و استغفار کریں. یہ طرح سے آتا ہے کہ نیا سال آ گیا، اب آخری دن جو ہے روزے سے رکھو. یہ سب رسائل آتے ہیں، ایسے میسیجز آتے ہیں نا. ہمیں بھیجیں گے، بھیجنا ہے کسی کا کہہ رہا ہے. پھر بھائی یہ سب جو باتیں ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. نیا سال مبارک ہو. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک عبادت سمجھ کرتے ہیں، اچھا کام سمجھ کرتے ہیں، اور اچھا کام وہی اچھا ہوگا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کیا تھا. چلو ابھی کوئی کہے گا کہ صحابہ کرام کے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھے، وہ کیسے رسالہ بھیجتے، ہے نا. وہ آپس میں مل کے نہیں بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بولا. مطلب کیا یہ دین نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اگر اچھا کام ہوتا تو ضرور کرتے. ٹھیک ہے بھائی. تو جو آخری سال کی مناسبت سے میسیج وغیرہ بھیج جاتے ہیں، اس طرح سے ہر جمعہ کو کچھ لوگ بھیجتے ہیں ماشاء اللہ، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. یہ سب درست کام نہیں، یہ سب صحیح کام نہیں ہے. یہ سب دین میں جو ہے اضافہ کے طور پر. اگر یہ ساری چیزیں نیکیاں ہوتی، صحابہ کرام سے ساری چیزیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال احادیث میں موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہائٹ کیسی تھی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کی جسامت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے تمام کام انجام دیا کرتے تھے، مسجد میں کیسے جاتے، مسجد سے کیسے نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ کا تعامل کیسا تھا.
اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم کس طرح سے بیت الخلاء میں جائیں گے، کس طرح سے ہمیں قضاء حاجت وغیرہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اور اگر یہ ساری چیزیں نیکیاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں، آج یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہاں نئے سال کی مناسبت سے ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور ہم طرح طرح کے جو ہے اعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. اگر ہم آج کر رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام زیادہ سمجھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گویا یہ تہمت لگا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن پہنچایا ہی نہیں. ہمیں میرے بھائی اس میں بچنا چاہیے. شیخ نے آج پہلے خطبے میں ہم لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کی، اور دوسرے خطبے میں کہا کہ نیا سال جو ہے آنے والا ہے، اور نئے سال کی مناسبت سے بہت ساری بدعتیں انجام دی جاتی ہیں. مبارکبادی لینا، اس کی وصیت کرنا، اور جو ہے توبہ استغفار کی وصیت کرنا وغیرہ، اس طرح کے جو ہے رسائل آتے ہیں، اس طرح کے میسیج آتے ہیں. تو ان سے ہم بچیں، ان کو ہم اوائڈ کریں. اور جو ہے کچھ رسالے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں بھیجے تو آپ کو نقصان ہوگا، آگے نہیں فارورڈ کیا آپ نے تو آپ کو نقصان ہوگا، ہے نا. میرے بھائیوں، یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو حکم ہمیں دیا ہے وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم جو دیا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے تو ہمیں یقیناً نقصان ہوگا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. کسی نے بھیج دیا کہ یہ رسالہ اگر آپ نے نہیں بھیجا آگے تو آپ کا نقصان ہوگا، تو اس پہ آپ جو ہے مرے جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو بھیجیں گے بھیجیں گے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو بدعتیں ہیں، جو خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اس کے بعد میرے بھائی آئیے آج کا درس جو ہے ہم اس سے متعلق کچھ نقاط جاتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے کیا جانا میرے بھائیوں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے اسلام کے ارکان میرے بھائیوں؟ 5. اسلام کے ارکان 5 ہیں. ایمان کے ارکان 6. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6. ہم نے جان لیا الحمدللہ، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینا، یعنی کلمہ توحید، ہاں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا. یہ 5 کیا اسلام کے ارکان ہیں. ایمان کے ارکان کیا جواب ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بندہ، ہے نا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کے کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، تقدیر کے چھائے برائے پر ایمان لائے، آخر کے دن پر ایمان لائے. یہ ایمان کے 6 ارکان. پھر آج میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کا مطلب کیا ہے. اور آج کے درس میں ہمیں یہ جو ہے اسلام کے ارکان سے متعلق جو درس ہے وہ اصل میں چاہیے. ٹھیک ہے بھائیوں، اسلام کے ارکان جو 5 ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید اور رسالت کی گواہی دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، صرف وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اس بات کی ہمیں گواہی دینی. تو لا الہ الا اللہ کیا ہم کیسے بھی کہہ دیں وہ ہمیں فائدہ دے گا؟ ابی ابن جو ہے کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ ابن ابی بن سلول. اس کو اللہ رب العالمین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے. حالانکہ وہ کہتا تھا نا اب جی جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا. منافق کا مطلب کیا؟ ظاہر میں انسان یہ ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ کیا تھا؟ کافر تھا، ہے نا. تو اس کو اللہ رب العالمین سب سے نچلے درجے میں رکھیں. حالانکہ وہ لا الہ کہتا تھا. مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ شرطیں ہیں. اگر لا الہ الا اللہ ان شرطوں کے ساتھ ہم نہیں کہیں گے فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں. آج میں صرف آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے بھائیوں، 7 شرطیں. کتنی شرطیں لا الہ کی؟ 7 شرطیں. علم، یقین، واخلاص، وصدقک مع محبت وانقیاد والقبول لها، وزید ثامنها الکفران منك بما سوى الالہ من الاشیاء قد کلها. یہ 7
جو ہے شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ، ان کے بغیر لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو میں نے آپ کو عربی میں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، ہم لا الہ کے بارے میں جانے لا الہ کا مطلب کیا تھا۔ آج ہم لا الہ تو کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ کے بارے میں درس سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں سب چیز جان لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے قبر پہ سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسا شخص نے لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سمجھا؟ لا الہ کا معنی ہم سن رہے ہیں، درس میں بیٹھے ہوئے، لیکن جا کر کے ہم قبر پہ چادر چڑھا رہے ہیں، قبر کے لیے قربانی کر رہے ہیں، کسی پیر بابا مرید بابا کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والا لا الہ کا معنی سمجھ رہا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے نفع بخش ہونے کے لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دیتے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کیا تم نے جو ہمارے اتنے 360 دیوی دیوتا ہیں ان کو تم ایک کر رہے ہو؟ ہم 360 کی دعوت کی عبادت کرتے ہیں، تم ایک کی بات کرنے کو بلا رہے ہو؟ تو انہوں نے معنی مفہوم سمجھا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں کہ مطلب ہمیں پورے دیوتاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ایسا لا الہ کہنا ہمیں نفع بخش ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا؟ نہیں میرے بھائی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم لا الہ جو کہیں اس کا ہمیں علم ہو، اور اس کے بعد صرف علم ہی نہیں ہو بلکہ یقین بھی ہو کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق، اللہ ہی ہمارا خالق، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور ہم لا الہ کہیں، لا الہ کہنے میں ہم مخلص ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ اس لیے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ علم یقین اخلاص و صدق کا اور سچائی، یعنی سچے دل سے ہمیں لا الہ ماننا ہے، محبت بھی لا الہ سے کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کو کہنے میں ہمیں اس کلمے سے محبت بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یوں ہی کہہ دیا ہے نا، یوں ہی نہیں کہنا ہے۔ وانقیاد اور لا الہ کا جو تقاضا اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ لا الہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ جتنے بھی معبود برحق ہیں، معبود باطلہ ہیں، معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں، سب کا ہمیں انکار کرنا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب کا ہمیں انکار کرنا ہے۔ یہی جو ہے لا الہ الا اللہ کے ماننے کا مطلب ہے۔ والقبول، لا الہ الا اللہ کا معنی ہم جب کہیں ساری چیزیں ہم اپنے دل سے قبول کریں کہ لا الہ الا اللہ حق ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، سب چیز کو ہم قبول کریں۔ علم یقین اخلاص مع محبت والانقیاد والقبول لها۔ اور آٹھویں شرط یہ بتائی کہ جتنے مطلب ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جو بھی معبودان باطلہ جو ہے عبادت کی جاتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ آج دنیا میں لوگ جنوں کی پوجا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، شیطانوں کی پوجا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، آج لوگ پتھروں کی پوجا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، لوگ قبروں کی پوجا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، نبیوں کی پوجا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے نبیوں کی پوجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پوچھتے ہیں، ہاں تو نبیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ نبیوں کی پوجا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا ہوتی ہے، پتہ ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے؟ ہم ہی سب کرتے جا کے۔ خانہ کعبہ کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ اس طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس طرف ہے۔ ہم جا کر کے خانہ کعبہ کو پیچھے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سامنے کر کے دعا کرتے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے۔ یہ کیا ہے؟ پوجا ہی ہے یہ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں کیا کہا تھا کہ تم میرے قبر کو عیدگاہ بنانے سے، عبادت گاہ بنانے سے بچنا۔ اور ہم آج جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو سامنے کر کے دعا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر گستاخی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھیں، اور ہم نے آج لا الہ الا اللہ کے جو 7 شرطیں ہیں، ابھی تو یاد نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، میں انشاءاللہ اس چیز کو، یعنی یہ موبائل میں ماشاءاللہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو میں گروپ میں ایڈ کر دوں گا، آپ جو ہے اس کو ضرور دیکھیں گا میرے بھائی،
کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. کون کون سی؟ علم، یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد و قبول الہ مزید ثامنہ القرآن من کبھی مان سمجھ رہا ہے کہ شیء کلی. ان کی جو ہے تفسیر میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. لا الہ کی شرط ہے علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد اور قبول. یہ 7 شرطیں ہیں. ان کو ہم یاد کر لیں اور اس کے بعد آئندہ درسوں میں انشاءاللہ ہم ان کی جو ہے تعریف کریں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے اس سے روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا اس کو ہم کریں. اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے کے مطابق ہو جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ اللہ رب العالمین کی بات کرنے کی توفیق دی. مطلب ہمیں جاننے میرے بھائیوں کہ عبادت اللہ رب العالمین. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا. طریقہ کس کا ہوگا عبادت کرنے کا؟ ہمارا طریقہ، آپ کا طریقہ، کسی اور کا طریقہ، کسی اور امام، کسی اور جو ہے پیر مرشد کا طریقہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم یہ جان لیں کہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور طریقہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. پیارے رسول کے طریقے سے اگر ہم ہٹ گئے تو ہمارے عبادت کوئی فائدہ نہیں. اس میں کیا جانا ہے؟ ہماری کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 اخلاص. اخلاص مطلب جو بھی ہم کام کریں اللہ کو شریک نہیں کریں، ہے نا. اور نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا اس پر ہم عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. تو یہ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا تقاضا ہے، کیا شرطیں ہیں، ان کو ہم نے جان دیا. اب کچھ اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں 3 اگست کو عمرے کا رحلہ ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، کب رحلہ ہے عمرے کا؟ 3 اگست کو عمرے کا رحلہ ہے. جو بھائی بھی جانا چاہتے ہیں وہ مکتب میں آ کے اپنا نام جو ہے کنفرم کر لیں. 60 ریال اس کی فیس ہے اور جو ہے ویلڈ اقامہ ہونا چاہیے. جس کا اقامہ ایکسپائر ہے، اگر پتہ چلا کہ ان کا ایکسپائر اور سب کا اقامہ ہم چیک کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا نہ پیسہ واپس کیا جائے گا نہ اس کو لے کے جایا جائے گا. ساتھ ویلڈ اقامہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائیوں. اس کے بعد دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال سے ہمارے خلوص کے کچھ رول ہیں. پہلا جو ہے کچھ ضابطے ہیں. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں مہینے میں 2 درس ہوں گے. ایک پہلے بدھ کو، یعنی اس بدھ کو ایک درس ہوگا انشاءاللہ. اس میں دروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم دینی اسباق کے جو ہے عنوان پر ایک درس ہوگا. جس کا ایک سلسلہ ہو چکا ہے، مطلب ایک درس ہو چکا ہے. ابھی یہ دوسرا جو ہے درس ہوگا اس سلسلے کا. تو انشاءاللہ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ مکتب میں عشاء کے بعد بدھ کو انشاءاللہ پہنچے رہیں گے تاکہ ہم جو ہے پروگرام سے مستفید پہنچیں گے انشاءاللہ. بھائیوں کہاں پہنچیں گے؟ یہاں نہیں، مکتب میں انشاءاللہ پہلے اور تیسرے بدھ کو درس ہوگا. پہلے کو تو یعنی پہلے ہوا تو اس کا بند ہو گیا تھا، ابھی اس سے پھر شروع ہو رہا ہے. اور تیسرے کو ہر مہینے الحمدللہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد بھی جیسے پہلے جو ہے دروس ہوا کرتا ہے اس میں کھانے وغیرہ کا انتظام رہتا ہے. انشاءاللہ سب میں انتظام رہے گا. یہاں بھی کھانے کا انتظام رہے گا، وہاں بھی کھانے کا انتظام رہے گا. اور جو بھی پروگرام ہوں گے جس کا اعلان بھی آپ کے گروپوں میں آئے گا ان کا جو ہے انشاءاللہ سب میں جو ہے انتظامات رہیں گے ہر طرح سے بھی دیں گے. اور آپ جو دروس ہوں گے انشاءاللہ نئے سال سے، ان میں آپ کو جو ہے اپنے نام ایک ورقے پہ لکھنے ہوں گے. اور جو لوگ ہر درس میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ ان کو اگلے سال سے جو ہے جو عمرے وغیرہ کا ٹرپ رحلہ وغیرہ ہوگا ان میں فری میں ان کو لے جایا جائے گا. ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی. اور الحمدللہ جو ابھی رحلہ ہے اس میں بھی کچھ لوگ جو ہمیشہ حاضر رہتے تھے ان کو فری میں ہی لے جایا جائے گا. لیکن آئندہ سے جو ہے اس پر ہم جو ہے بالکل جو ہے نظام کے ساتھ عمل کریں گے کہ جو بھی تمام دروس میں جو ہے شریک رہے انشاءاللہ ان کو ہر رحلے میں جو ہے فری میں لے کے جایا جائے گا. باقی جو رہیں گے ان سے فیس لی جائے گی، بلکہ دوگنا تیگنا فیس لی جائے گی. اگر جانا ہے تو جائیں گے اور نہ لے جائیں گے. جو ہمارے جو ہے حاضر ہونے والے بچے رہیں گے، جو ہمارے حاضر ہونے ساتھ رہیں گے ان کو انشاءاللہ ہم فری میں لے کے جائیں گے. لیکن جو جگہیں بچیں گے ان کے بعد ان میں فیس دے کے جتنے جانا ہے وہ جائے گا. نہیں فیس دیں گے تو اللہ علیکم بارک اللہ. اور اس کے بعد میں نے 2 بتایا نا کہ عمرے کا رحلہ ہے اور اس بدھ کو رحلہ ہے. اور کچھ اور میں نے سوچا تھا بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ آپ اگر جو ہے درس میں آئیں گے انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والے درس میں ضرور آئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ بدھ والے درس میں ضرور آئیں. اس بدھ کو یعنی پہلے بدھ کو اور تیسرے بدھ کو، مہینے میں 2 بدھ کو انشاءاللہ مکتب میں پروگرام ہو. اور اصل جو ہے وہی درس ہے جو مکتب والے، کیونکہ یہاں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آتے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ آنا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ وہاں پہ آئیے گا. Kada cinta. اصل وہاں پہ یہاں کے حاضرین کو یہاں تو جمعہ